اپنی تعلیم کے بارے میں ذرا بتائیں، اپنی زندگی کے بارے میں تھوڑا مجھے بتائیں کہ کہاں پیدا ہوئے آپ، کس طرح آپ کی زندگی گزری ہے، کہاں تعلیم حاصل کی ہے، کتنی تعلیم آپ نے حاصل کی ہے، کن اساتذہ سے پڑھا ہے آپ نے، کس فرقے میں آپ تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب، تو ہماری تو تعلیم کا جو سلسلہ ہے، بچپنی میں جو ہم نے حفظ جو میں نے کیا ہے وہ اپنے ہی گاؤں کے مدرسے میں کیا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد 2004 میں کراچی آیا، سخی حسن ڈاکخانے میں ایک مدرسہ بتھا، ڈاکخانے کے اندر ہے، ڈاکخانے کے پاس ایک مشہور علاقہ سخی حسن ڈاکخانہ، کراچی میں؟ کراچی نارت ناظم آباد میں بتھا۔ میں نے 7 سال وہاں پڑھا، 7 سال رابعہ تک میں نے وہاں پڑھا۔ پھر اس کے بعد یعنی حفظ کے ساتھ ساتھ؟ نہیں، حفظ تو میں نے 2004 سے پہلے کی تھی۔ 2004 میں جب کراچی آیا، اعدادی اول، اعدادی دوم، اعدادی سوم جو انداز ہے، رابعہ تک میں نے ادھر پڑھا، متوسطہ، اولا، ثانیہ، ثالثہ، بالکل سعدی۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا 2 سال میں نے 2 سال میں نے پھر سادسہ اور خامسہ 2 درجے میں نے مفتی نعیم صاحب کے پاس، مفتی نعیم جو بنوریا والے، جی بنوریا والے، اس کی شاخ میں پڑھے۔ پھر اس کے بعد میری طبیعت ذرا ناساز تھی، دورہ میں نے سید غلام نبی شاہ صاحب تھے۔ اچھا، یہ دورہ کے بارے میں لوگوں کو بتا دیں، کیونکہ اکثر لوگ دورہ کے بارے میں نہیں جانتے کہ مدرسے میں دورہ کیا ہوتا ہے۔ دورہ یہی ہوتا ہے نا کہ جب آخری سال ہوتا ہے اس میں جو سیاہ ستہ پڑھائی جاتی ہے، اور دورہ حدیث، ہاں سابعہ اور دورہ حدیث، جہاں ہمیں سیاہ ستہ جو 6 کتابیں حدیث مبارکہ کی اہل سنت کی ہیں وہ پڑھائی جاتی ہے، یہی دورہ ہوتا ہے۔ پھر دورے کے بعد دورے کو کہتے تھے چکر الحدیث، جی، اچھا، تو اس کے بعد تقریباً چکر ہی دیتے ہیں، کچھ ابواب بھی پڑھاتے ہیں، اور تو اس میں تو زیادہ تو نہیں پڑھاتے۔ تو بہت ساری باتیں ابھی جب ہم سمجھ میں آ رہی تھی تو ہم سوچتے ہیں کہ کیا ہم اس دن چھٹی پہ تھے یا کیا ہو گیا، جیسے بخاری کے اندر جیسے آپ اہل بیت علیہ السلام کے جو فضائل ہیں وہ ہم جب ابھی پڑھتا ہوں میں، یا میں دیکھتا ہوں کہ میں سوچتا ہوں کہ اس دن میں کہیں چھٹی پہ تو نہیں تھا۔ نہیں، وہ پڑھاتے نہیں ہیں۔ اچھا، یہی کتابیں تو یہی ہیں، کیسے نہیں پڑھاتا وہ تو؟ قبلہ کتابیں تو یہی ہیں، پوری تو نہیں پڑھاتے ہیں نا۔ جی، ایک تو کتابیں لمبی ہوتی ہیں، اور پھر لمبی ہونے کے ساتھ 7,000 حدیثیں ہیں، 7,000، تو پھر سال میں پورا کرنا پڑتا ہے، ایک بات بھی تو وہ اس لیے منتخب ابواب چلیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد تبلیغی جماعت میں، پھر میں تو آپ کو پتہ ہے میں سپاہ صحابہ میں تھا، اور تقریباً 10 سال اسی جماعت کے ساتھ منسلک رہا۔ جیسے کراچی میں آپ نے دیکھا ہے کہ جمعیت علماء اسلام، ہمارے دیوبند کے اندر جمعیت علماء اسلام ہیں، سپاہ صحابہ ہیں، اور یہ ان کی 2 چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں۔ اب تو میرے خیال سے اشاعت التوحید و سنت والے ہیں، پنچپیری جن کو کہا، وہ بھی اپنے آپ کو دیوبند، بہت پرانی ہے، نہیں وہ بھی اپنے آپ کو دیوبند میں ہی شمار کرتے ہیں، وہ جماعتیں ہیں۔ البتہ میں سپاہ صحابہ میں تھا۔ پھر اس کے بعد 2018 میں میں نے تبلیغی جماعت کے ساتھ سال لگائے پورے پاکستان کے اندر، پورے پاکستان کے اندر۔ اور پھر ہمارا علماء کرام کا جو انداز ہوتا ہے نا، ان کے ہاں یہ ترتیب ہوتی کہ وہ ہر مہینے کے ہر تشکیل کے بعد واپس رائے آ جاتے ہیں۔ اس پورے سال کے اندر وہ گھر نہیں آتا، رائے آیا جاتے ہیں۔ البتہ جو عوام ہوتی ہے نا، عوام تبلیغی جماعت کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ 8 مہینے مسلسل ان کی ایک ہی تشکیل ہوتی ہے۔ تشکیل کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو مطلب ایک پٹی دی جاتی ہے، ایک جماعت بنا کے 10-12 جتنے بھی ہوتی ہے، 8 مہینے مسلسل چلتی ہے پورے پاکستان کے اندر، ہر مسجد میں 2 دن گزارتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو تھوڑی آسانی تھی کہ جب بندہ 30 دن یا 25 دن کی تشکیل کر کے آئیں تو پھر 1-2 دن جو ہے نا وہ ہم بزرگوں کے پاس بیٹھے رہے ہیں، پھر اس کے بعد نئی تشکیل کر ایک وقت پاس ہو جاتا ہے۔ 2018 میں میں نے تبلیغی جماعت کے ساتھ سال لگائے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد میں نے اسکول میں تقریباً 4 سال میں، کیا اس میں زیادہ کیا باتیں آپ لوگوں کو بتاتے تھے تبلیغی جماعت میں جا کے؟ فضائل اعمال، اچھا، اور فضائل صدقات۔ کیا ہے اس میں فضائل اعمال میں؟ فضائل اعمال کے اندر پہلے حصے کے اندر جیسے قرآن کریم کے بارے میں ان کے فضائل، پھر اس کے بعد نماز کے فضائل، پھر اسی طرح جو ہے نا رمضان کے فضائل، پھر یہی ہوتا ہے فضائل اعمال کے اندر۔ فضائل درود شریف بھی تھی اس میں سے نکالا ہے؟ جی، فضائل درود شریف ہے تو حضور کی محبت تھی، وہ نکال دیا نا وہ حصہ؟ نہیں اب تو ہیں، ابھی نہیں، بہت ساری حدیث تو ملتی ہیں البتہ، نہیں لیکن وہ پورا ایک حصہ نکالا ہے انہوں نے۔ وہ حصہ تو نہیں ہے اس میں۔ وہ کیوں نکالا ہے؟ میرے پاس پرانی والی رکھی ہے گھر میں، ماشاءاللہ، جو اتنی موٹی تھی، اس کے آخری جو حصہ تھا نا وہ فضائل درود شریف ہے۔ اچھا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ گھروں میں داخل ہو تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، مولانا شیخ الحدیث زکریا انصاری رحمہ اللہ نے اس میں لکھا ہے، بڑے بہترین جید عالم ہیں۔ اچھا، اور انہوں نے وہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ جس کی یہ لکھی ہوئی ہے؟ جی یہ انہی کی ہے، اچھا، شیخ زکریا صاحب کی، اچھا، اور ان کی کتاب ہے اوجز المسالک،
اچھا موطا کی شرح عربی میں بیروت سے چھپتی ہے یہ، ماشاء اللہ. بڑے بہترین عالم تھے یہ. لیکن انہوں نے فضائل درود شریف لکھی ہے، وہ تبلیغیوں نے نکال دی ہے. اچھا میں نے ایک تبلیغیوں نے اچھا ان تبلیغی جماعت والوں نے درود شریف کا جو حصہ تھا نا وہ نکال دیا. تو میں نے ایک سے پوچھا، میں نے پوچھا بھائی آپ نے یہ تو میں پہلی بار سن رہا ہوں کہ بھئی ایسی کوئی جی حصہ تھا وہ نکالا گیا. ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ وہ کون سا حصہ تھا. جی اس کے آخر میں حصہ تھا. اچھا اس کے آخر میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا فضائل رمضان، فضائل زکوٰۃ، فضائل، اور آخر میں آپ جو ابھی جو فضل اعمال ہے اس میں فضائل دعوت تبلیغ ہے آخر میں. تو وہ درود شریف کیوں نکالا ہے؟ اچھا درود شریف کیسے نکال سکتے؟ واللہ نکالا ہے، فضائل درود شریف نکالا ہے. اچھا پورا ایک چیپٹر پورے جو صفحات ہیں وہ نکالے ہیں. 150 صفحات ہوں گے یا 100 صفحات ہوں گے، صفحات پہ تو بہت زیادہ. یعنی ایک صفحہ نکال دیں تو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے نا. بھائی تبلیغیوں نے پورے یہ چیپٹر ہی نکال دیا. یہ ہم تو معتدل لوگ ہیں، کیوں نکالا ہے؟ اعتدال والے تو ہیں. میں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ بھائی اصل میں ہم لوگ سفر پہ لیے جاتے تھے نا تو وہ کتاب بہت بھاری ہوتی تھی. اچھا بھاری ہونے کی وجہ سے ہم نے وہ اتنے بڑے بڑے بستر اٹھاتے ہیں تو 100 صفحے میں نے کہا ایک لوٹا کم کر دیتے آپ، ایک لوٹا کم کر دیتے آپ، ایک بینگن کم کر دیتے. نہیں وہ تو جہاں جاتے ہیں تو بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں سبزی لے کے جاتے ہیں، بینگن سے مراد یہ سبزیاں لے کے مطلب سخت علاقے ہوتے ہیں جہاں وہاں پھر کچھ ملتا نہیں ہے تو پھر یہ تو سبزیاں وغیرہ ہاں ہم تو پورے یہ سب اٹھا ہم تو 10 دن کی راشن لے کے جاتے تھے. ہاں تو یہ تو کم کر دیتے نا، کیوں بھائی ساتھ میں لے کے جاتے. اچھا درود شریف کی فضیلت کے اوپر مبنی مشتمل پورا باب نکال دیا. اچھا بہت دکھ ہوا مجھے، اسی دن سے پتہ چل گیا تھا کہ یہ فراڈ کر رہے ہیں. نہیں یہ تو ماشاءاللہ بہت بڑی جماعت ہے نہیں یہ فراڈ مفتی صاحب، بہت بڑی جماعت ہے پورے پاکستان کے اندر، میرے خیال سے پوری دنیا کے اندر کام کر رہی ہے. دیکھیں بڑی جماعت، بڑے افراد بھلے ہوں، وہ وشوا ہندو پریشد والے بھی بہت بڑے ہیں دنیا میں، ٹھیک ہے، بی جے پی والے بھی بڑے ہیں. بڑے ہونے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے درود شریف کی فضیلت کا باب کیوں نکالا؟ مجھے اس کا چلے جواب میں انشاءاللہ دیکھ کے آپ کو جواب ضرور دوں گا انشاءاللہ. اس وقت اور میں بزرگوں سے پوچھوں گا. مولانا طارق جمیل صاحب بھی تھے اس وقت میں، انہوں نے اس پر ایک لفظ نہیں بولا. طارق جمیل صاحب اگر سن رہے ہوں، انہوں نے اس پر ایک لفظ نہیں بولا، اور ان کو چاہیے کہ آج اس کے اوپر بات کریں. ہم کریں گے بات انشاءاللہ. کہ آپ نے فضائل درود شریف والا حصہ کیوں نکالا ہے؟ اور شیخ زکریا انصاری کی کتاب نہیں ہے جو ابھی فضائل اعمال پڑھاتے ہیں، اوریجنل نہیں ہے، یہ تحریف کی ہے نا. یہی ان مولویوں کا طریقہ ہے، یہ تحریف کرتے ہیں اپنے اکابر، یہ اپنے اکابر کی چیزوں میں انہوں نے تحریف کی، بگاڑ پیدا کیا. اگر میں غلط بول رہا ہوں نا، یہ کیمرے کے اوپر بول رہا ہوں، کوئی شخص جھٹلا کے بتا دے کہ نہیں بھائی ہمارے بزرگوں نے نہیں نکالا اس کو، تو انشاءاللہ ہم دیکھ کے آپ کو ضرور جواب دیں گے کہ بھئی نکالا ہے یا نہیں نکالا. اگر نکالا ہے تو کیوں نکالا. آپ کا بھی فرض بنے گا کہ آپ ان تک بھی بات پہنچائیں گے اور اس پہ ویڈیو بھی بنائیں گے. چلیں آگے چلیں. پھر اس کے بعد ہم نے جہاں مدرسے میں نے تقریباً خامسے میں احادیث مبارکہ کی کتابیں پڑھاتا رہا 1 سال، اور 4 سال میں کالج میں اردو اور اسلامیات پڑھاتا رہا تورغر کے اندر ہمارے علاقے میں. اس کے بعد حالات کے مطابق پھر ہم باہر نکلے اور وہاں پر کمپنی میں کہیں جاب کرتا تھا. اب انشاءاللہ تقریباً 1 مہینہ ہو گیا کہ میں نے پرائمری اپنے گھر کے اندر اسکول، ہمارے 150 گھر ہیں، 150 گھروں کے اندر پرائمری اسکول نہیں ہے. تو میں نے کوشش کی کہ بچوں کو کچھ تعلیم، اور میری بھی اٹک بیٹک گھر میں مصروفیت بنے. اٹھنا بیٹھنا اٹک بیٹھنا. جی. تو ابھی آپ کے سامنے ہیں کہ بس کوشش کرتے ہیں کہ اتحاد امت کا کام ہو کچھ بہترین. میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ سید جواد نقوی صاحب کے پاس بھی ان کے ادارے جاتے ہیں، کئی جگہوں پہ میں نے دیکھا، اور مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ کو ایک شیعہ عالم کے ساتھ کھڑا ہوتے ہوئے. ابھی گزشتہ دنوں آپ علامہ شہنشاہ نقوی صاحب حفظہ اللہ، ان کے پاس بھی آپ گئے، جواد نقوی صاحب کے حفظہ اللہ کے پاس بھی آپ جاتے ہیں، دیگر علماء کے پاس بھی. تو یہ اچھا ہے، یہ آپ نے جو ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ مدارس کے اندر تو یہ سب کچھ نہیں بتایا جاتا نا، نہیں بتایا جاتا. شیعہ کے حوالے سے خاص ذہن ہے. کبھی آپ کو مدرسے میں کبھی یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو شیعہ لوگ ہوتے ہیں یہ کافر ہوتے ہیں؟ تو میں خود جماعت میں تھا، سپاہی صحابہ میں. تو نہیں تو آپ جماعت میں کیسے؟ آپ تو مدرسے میں پڑھنے جاتے تھے نا. نہیں تو شروع میں ایک ترتیب، یہ پولیٹیکل جماعت کا حصہ آپ کیسے بنے؟ جیسے مدرسے میں آپ ہوتے تو نا طلباء کی ایک ترتیب ہوتی ہے نا، کہ کوئی جمعیت علماء اسلام میں ہے، کوئی سپاہی صحابہ میں ہے. یہی جماعتیں جو ابھی تنظیمیں کام کرتی ہیں مدارس میں بھی کام کرتی ہیں، وہاں بھی ہوتے ہیں علماء کرام. یہ جو جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ، علامہ صاحب فلانا، تو یہ مولانا جب ہوتا ہے یہ مدرسوں سے تو آتے ہیں. کہاں سے آتے ہیں؟
گھر میں تو مولوی نہیں بنتا نا. تو یہ ترتیب تو وہاں تھی. تو صحابہ کرام کا سپاہی تو آج بھی ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہے الحمدللہ. اس ٹائم پہ غصہ آتا تھا آپ کو کہ شیعہ مل جائے تو؟ مجھ سے تو اتنی کمیاں ہو گئی کہ میرے اپنے ماموں کے ساتھ بھی لڑ پڑا ایک دن. اچھا. اس لیے کہ وہ یزید لعنت اللہ کے بارے میں میں یہی کہتا تھا کہ 300 صحابہ کرام نے بیعت کی ہے تو تم آپ کہتے تھے یزید کی اچھائیاں کرتے تھے؟ واللہ میں نے یہی کہا کہ 300 صحابہ کرام نے بیعت کی, تم کون ہوتے ہو یزید کو برا بلا کہنے والا. تو پھر وہ مشہور جملہ مودودی صاحب نے کہا کہ بھئی ایسے صحابہ تو نہیں ہو سکتے جو یزید کی بیعت کرے امام حسین کو چھوڑ کے. پھر وہ مودودی رحمۃ اللہ نے ایک سوال پوچھا نا, میں یہی ان سے پوچھتا ہوں کہ بھئی تم لوگوں نے یزید کی بیعت امام حسین کو چھوڑ کے یزید کی بیعت کیسی کی؟ تو سختی تو ذہن میں بہت زیادہ تھی, بہت زیادہ تھی. یعنی اتنے آپ متشدد تھے کہ آپ یزید کو بھی آپ اچھا کہتے تھے؟ نا تو میں مانسیرہ تھا. مانسیرہ میں وہاں تشیع کا کوئی جلوس یہ ترتیب نہیں ہے. شروع سے آپس میں ایک باتیں ہوئی ہے نا, لیکن وہ نہیں نکالتے؟ نہیں نکلتے ہیں خوف کی وجہ سے. خوف نہیں, ایک مطلب عوام اہل سنت اور تشیع کی بات ایران میں بھی نہیں نکالتے وہ کوئی. اچھا مطلب ایک بات ہو گئی کہ بھئی اس کے لیے تو میں ابھی ہم سپاہی صحابہ والے میں نے 3 سال مسلسل وہاں میں مارگاؤں کے باہر ہم کھڑے رہتے تھے محرم میں, کبھی باہر نہ نکلے. اچھا جی کبھی باہر نہیں آنے چاہیے. پھر میں ایک مرتبہ خود اسی ایک امام بارگاہ میں گیا, وہاں جو شاہ صاحب تھے اس نے میرا ماتھا چوما, کہنے لگے کہ بھئی آپ نے تو یہاں مجھے باہر جانے نہیں دیا, آج اندر آ گئے. وہ کسی پاسپورٹ کے حوالے سے میں گیا تھا, تو پھر امام بارگاہ بھی دیکھا کہ امام بارگاہ بھی ایسا ہوتا ہے. کب دیکھی آپ نے پہلی مرتبہ زندگی میں یہ امام بارگاہ میں نے پہلی بار پچھلے سال دیکھا ہے اندر سے. 2024 میں دیکھی ہے؟ 2024 میں امام بارگاہ اندر سے. پوری زمانہ طالب علمی میں آپ نے نہیں دیکھی امام بارگاہ؟ کبھی نہیں گئے؟ نہیں گئے. اور نفرت رکھتے تھے؟ نفرت تو کیا, وہ راستے سے گزرتے ہوئے بھی گالیاں بکتے. لیکن یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کسی کو جانتا نہ اور اس سے نفرت رکھے؟ مطلب وہ تو خود نہ جانتا ہوئے ذہناً تو تیار کیا جاتا ہے نا. آپ کو بتا دیتے ہیں. آپ دیکھو نا, آپ سے کتنے لوگ ناواقف ہیں, آپ کو گالیاں بکتے ہیں. وہ ایک بات, اگر آپ ناراض نہ ہو, ہم دونوں اسلام آباد میں تھے, کسی نے آپ کو ماں کی گالی دی, آپ اٹھ کے بیٹھ گئے کہ شاہ صاحب میری وہ ماں جو پٹھان ہے سیدھی سادھی, اس نے کیا کیا, ان کو گالی دینے کی ضرورت. اب آپ ان کو نہیں پتہ کہ آپ کیسے آدمی ہیں. میں آپ کو جانتا ہوں تب تو آپ سے پیار کرتا ہوں, آپ سے عقیدت رکھتا ہوں, آپ میرا خاطر رکھتے ہیں. اسی انداز سے جو قریب نہیں آتے اور قریب آتے ہوئے پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ ایسا نہیں ہے ایسا ہے. آپ کو نہیں دیتے ماں بہن کی گالیاں؟ دیتے ہیں. پھر تو آپ کو نہیں جانتے پھر بھی گالی کیوں دیتے ہیں؟ آپ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں. تو اب الحمدللہ جو عقیدہ میرا ہے دیوبند کا ابھی بھی الحمدللہ دیکھیں اچھی بات ہے. نہیں بدلنا, اپنی ضمیر کو بیچنا اور پھر خصوصاً اپنے عقیدے کو بدلنا, یہ تو میرے خیال سے یہ ایمان نہیں ہے, بے ایمانی کی بات ہے. اور میرا تو رویہ یہ ہے کہ جہاں بھی اہل بیت ان سب چیزوں سے بہت اوپر ہے نا. بالکل. دیوبندیت, سنیت, بریلویت, شیعت, اہل البیت ایمان ہے. بالکل. میں جب قرآن پڑھتا ہوں نا, قرآن مجید میں ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. میں جب قرآن کی کوئی بھی آیت جب آمنو والا پڑھتا ہوں نا, آمنو والا یا السابقون الاولون, تو میرے سامنے علی اور آل علی ہوتے ہیں علیہم السلام, اہل البیت ہوتے ہیں میرے سامنے. یہ میں ان کو ایمان سمجھتا ہوں. ایمان بعض اوقات میں کہتا ہوں کوئی عقیدہ وغیرہ بھی کچھ نہیں ہوتا, ایمان سب سے ٹاپ پر ہے. کچھ لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے. مفتی صاحب ابھی چند دنوں ہمارے علاقے کے مولوی میرے خلاف ہو گئے نا کہ بھئی یہ دیوبندی نہیں ہے, یہ دیوبند کا دفاع نہیں کرتا. اچھا. میں نے کہا دیوبند 150 دفاع ان ہستیوں کا کرو جو 1400 سال سے ہم یہاں سلسلہ جو چلتا ہوا آ رہا ہے. تو میں نے کہا دیوبندیوں کا دفاع کریں گے جہاں ضرورت پڑے گی. البتہ دیوبندیوں میں اگر ایسی کوئی کمی بیشی ہوگی تو ہم تو ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں. ہو دیوبندی, ضروری تو نہیں ہے. پرسوں میں نے شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے بھی یہی کہا. میں نے کہا آپ کے جو رہبر ہیں یا جو بھی ہیں, بعض باتیں میں نے اپنی ذاتی ہمارے سادات کی ایک بات ہے کوفہ سیدہ, اس پہ میں نے بات کی. میں نے بولا شاہ صاحب بات یہ ہے کہ بھئی بہت ساری چیزیں ہمارے مسلم شریف کے اندر, ہمارے احادیث کے اندر ہیں, سیاہ ستہ کے اندر, جیسے ابوین مصطفیٰ, ابوین کریمین مصطفیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ نعوذ باللہ وہ کافر تھے. میں نے بولا اس حدیث کو میں دیکھتا بالکل نہیں ہوں, مانتا نہیں ہوں. جو چیزیں جو
جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اجداد یا ان کی اولاد کی ذرا سی بھی توہین کی سبب بنتی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، چاہے وہ میرے استاد نے، میرے باپ نے کیوں نہیں لکھی ہو۔ یہی بات ہے نا، میں نے ان سے کہا کہ آپ کے ہاں بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن البتہ بعض چیزیں وہ غلط ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے۔ تو اسی انداز سے میں نے ان کو یہی کہا کہ بھی ہم دیوبند کا دفاع کریں گے جہاں ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے نا۔ البتہ اگر آپ کہیں کہ بھئی آپ ایک جگہ دفاع کرو، جیسے لال مسجد کے اندر ابھی یزید کو رحمۃ اللہ رضی اللہ وہ کہہ رہے ہم نسلاً کرتے ہیں، وہ بھی دیوبندی ہے، تو ہم تو یہاں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ بہترین۔ اچھا بندیالوی صاحب ہے جو ہمارے، تکفیر نہیں کر سکتے آپ؟ نہیں میں تکفیر نہیں، وہ جو تکفیر نہیں، وہ جو ان کا دفاع کرتا ہے یزید کا، تو میں کیا، میں بولتا ہوں میں دیوبندی، اس نے کہہ دیا میں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں تو اسے۔ لیکن یہ بات آپ نے اسکپ کر دی، آپ نے بتایا نہیں کہ آپ میں تبدیلی کیسے آئی؟ تبدیلی کیوں نہیں بتاتا؟ یہ راز کیوں نہیں بتایا؟ نہیں، راز پچھلی تو ملاقات میں بھی آپ نے نہیں بتایا کہ آخر یہ سید طیب شاہ صاحب آخر وہ جو کہتا تھا کہ بھائی شیعہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے، میں ان کو جلوس نہیں کرنے دوں گا، کافر ہے شیعہ، دیواروں پہ جا کے چوکنگ بھی کرتے تھے، آپ مجھے پتہ چلا ہے۔ تو جو اتنی یہ سب باتیں مجھے پتہ چلی ہیں آپ کے بارے میں، اور یہ آپ نے مجھے نہیں بتائی ہیں، لیکن معلوم ہوئی ہے مجھے۔ بہت سارے وجوہات ہیں مفتی صاحب، بہت ساری وجوہات ہیں۔ ادھر سے آپ اتنا ماشاءاللہ یہ سفر آپ نے طے کیا، ابھی آپ شیعہ کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، اہل التشیع کے ساتھ، تو کیسے چینج کیسے آیا؟ بس بہت سارے اس کی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ آپ کو مختصر ایک ہی وجہ بتا دیتا ہوں کہ میں جب 2018 تبلیغ میں تھا نا، ہمارے جماعت میں کچھ علماء کرام بھی تھے، میں نے جہاں وہاں اہل بیت کا تذکرہ کیا تو ایک نے کہا کہ ہمارے مدرسے میں شیخ الحدیث نے یہی کہا کہ علی کا کیا دور تھا، اس میں تو سارے فسادات تھے۔ ایک لفظ میرے لیے تبدیلی کی سبب بنی۔ پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ خلیفہ چہارم، حضور کا بھائی، اور پھر امام الاولیاء، ان کے دور کے بارے میں کوئی آج کا بندہ اس انداز سے بات کرتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم نے کتابیں دیکھی، پھر اس کے بعد ہمیں علی کے فضائل ملے، پھر اس کے بعد میں ایک سوال آپ کا بنتا ہے، لیکن اس سوال کے بغیر اگر میں آپ کو جواب دوں، یہ تقریباً رمضان سے پہلے میں نے ایک جگہ مسجد میں نماز پڑھی مانسیرہ کے اندر، تو ایک سفید ریش وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا تھا۔ بندے کو ایک تجسس ہوتا ہے کہ ان سے پوچھوں، میرے ساتھ بیٹھ گئے تو میں نے بولا چچا ایک بات بتائیں، ماشاءاللہ آپ نے تو ہاتھ کھول کے نماز پڑھ لی۔ میں نے بولا کب سے ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے ہو؟ تو وہ کہہ رہا تھا کہ 2 سال ہو گئے، سفید ریش ہو کے 2 سال ہو گئے ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے۔ میں نے بولا ہاتھ کھولنے کی وجہ کیا بنی؟ تو وہ کہہ رہا شاہ صاحب ناراض تو نہیں ہوں گے؟ میں نے بولا نہیں۔ بولے آپ لوگوں کا تعصب اہل بیت کے ساتھ۔ اور پھر مجھے ایک ویڈیو اس وقت ذہن میں اور سامنے بھی گزری کہ ایک مولوی بیان کرتا ہے اور بیان میں بولتا ہے کہ بھئی ایک نیا ڈرامہ ہے کہ ہر ایک کے نام کے ساتھ کاظم علی، فضل علی اور طیب علی، کہ بھئی ایک چیز بنی ہے، تم لوگ جو ہے نا علی علی کیوں رکھتے ہو، تم تو شیعت کی طرف گئے ہو۔ اب اس مولوی کو یہ نہیں پتہ کہ علی کون ہے۔ استغفر اللہ۔ اور یہ ویڈیو انشاءاللہ میں آپ کو بھی دکھا دوں گا، آپ بھی اس کے اوپر بات کریں گے، اور انشاءاللہ میں خود بھی بات کروں گا۔ اب یہ بتائیں کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے تسنن کی، وہ جب اس مولوی کی باتیں سنیں گے اور وہاں سے پھر اہل تشیع کی طرف سے اہل بیت علیہ السلام کی محبت دیکھیں گے، خدا کی قسم وہ جائیں گے، صحیح کہہ رہا ہوں، جائیں گے۔ اچھا اور دوسری بات، یہی تو میں ان کو کہہ رہا ہوں، یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ بھائی اپنی کیوں یہ آپ لوگ جھوٹ بولتے ہو ان کی نفرت کے اندر، چھوٹی چھوٹی باتیں یہ لوگ سمجھتے ہیں، یہ لوگ اس بات کو، آپ کا نوجوان آپ سے متنفر ہو جائے گا، لیکن یہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات، یہ پھر بھی اسی میں لگے ہوئے ہیں، تکفیر کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ بھئی آج کے زمانے میں اگر آپ کسی کو تشدد رکھو گے نا، یہ وہ پرانا زمانہ نہیں ہے کہ آپ ڈرا کر لوگوں کے عقیدے بدل دیا کرتے تھے، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، حقیقت اس میں ڈرا کر لوگوں کے نظریات کو بدلا نہیں جا سکتا ہے، اس میں آپ کو ان کی سہولیات دینی پڑیں گی، آپ نے لوگوں کو وہ حقائق بتانے ہوں گے کہ جو کتابوں کے اندر لکھے، نہیں بتائیں گے تو معذرت چاہتا ہوں میں۔ سنی نوجوان آپ سے متنفر ہوگا، اسے اگر نظر آئے گی یہ بات، مثلا آج کوئی مولوی یہ بڑے سے بڑے تکفیری تھوڑے تھوڑے آپ کو دیکھ رہے ہیں نا، ماشاءاللہ لبرل بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لبرل نظر آ رہے ہیں تھوڑے سے، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے ان کو معلوم پتہ چل گیا، ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ بھائی ہماری وہ نفرت والی پالیسی اب نہیں چل سکتی۔ بالکل حقیقت، تو بدلیں اپنے آپ کو، پالیسی بدلیں۔ تو اچھا، تو یہ آپ کی وجہ تھی مطلب تبدیلی کی، اور اب مجھے بتائیں کہ پہلے تو آپ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ کافر ہیں، اب سمجھتے ہیں؟ مفتی صاحب
ایک اور سوال کے ایک جواب بنتا ہے یہ کہ اب میں شیعوں کو کس نظر سے دیکھتا ہوں. ہاں کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جس طرح ہم صحابہ کرام کی تکفیر کو حرام سمجھتا ہے بالکل اسی انداز سے عام شیعہ عام مسلمان کی بھی تکفیر کو حرام سمجھتے ہیں. سمجھ گئے نا کہ جس طرح مجھے تکفیری بہت برے لگتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے. اور پھر اسی انداز سے میں ایک تسنن سنی ہو کر بھی جو ہمارے مقدسات کی تکفیر کرتے ہیں ان کو بھی اسی نظر سے دیکھتا ہوں جو نظر میری ان تکفیروں پہ پڑتی. کفر کی ایک وجہ ہونی چاہیے نا. آمنت باللہ و ملائکتی ایمانیات ہے نا. اگر شیعہ نہیں اگر آپ بھی ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کریں گے پھر آپ کو تب ہم کافر کہیں گے. جب ایمانیات کا آپ انکار نہیں کرتے تو ہم ایسے انداز سے آپ کو کافر نہیں کر سکتے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ بھئی کافر نعرے لگانے سے یہ فساد بنتا ہے گھٹتا نہیں ہے. یہ آگے فساد بنے گا. اور میں اکثر شیعہ نہیں جو روافظ ہوتے ہیں روافظ وہ صحابہ کرام کی ضرور تبرہ بھی کرتے ہیں ان کی توہین بھی کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے. اگر کوئی کہے کہ نہیں کرتے تو ہم دکھائیں گے ان کو. پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ بھی یہ بنتی ہے کہ آپ ان کو کہتے ہیں کہ کٹمل ہیں کافر ہیں فلانا ہے زندیق ہے یہ ہے وہ ہے. تو پھر آپ کو بھی نہیں پھر آپ کے آباء و اجداد کو صحابہ کرام کو بھی آپ کی وجہ سے کہنا پڑتا ہے ان کو. پھر یہ میں نے دیکھا ہے. اچھا تو یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی تکفیر نہیں ہونی چاہیے عام بندے کی تو صحابہ کی بھی نہیں ہونی چاہیے. صحابہ بدر جولا یہ کہتا آپ جب ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کو کبھی ان کی طرف سے کوئی تکلیف محسوس ہوئی ہے؟ نہیں مجھے تکلیف اس لیے محسوس نہیں ہوگی اور نہیں ہونے ہوگی کہ میری جو گریبان ہے خدا کے سامنے صاف ہے. جب میں خدا کا مجرم نہیں ہوں تو پھر کسی کا بھی مجرم نہیں ہوں. خدا کا مجرم میں تب بنوں گا کہ میں نعوذ باللہ کسی صحابی کی یا کسی اہل بیت علیہ السلام کی کسی ہستی کی ان کی توہین کروں گا تو میں خدا کا مجرم بنوں گا. پھر ان تکفیریوں کا مجرم تب ہوں گا. لیکن میں اپنے گریبان میں دیکھتا ہوں کہ میں خدا کا مجرم نہیں ہوں تو میں کسی کا بھی مجرم نہیں ہوں. البتہ گالیاں فلانا ڈنگانا تو فون بھی کبھی کبھی یہ تو عام باتیں ہیں. جب وقت آئے گا سامنے ایک دوسرے کے بیٹھیں گے تو پھر آگے بات ہوگی. چند دنوں پہلے مجھے بڑا چنار سے ایک مرتبہ کسی کی کال آئی کہ بھئی آپ سید ہیں. میں نے بولا ہاں. فلانا بات کر رہے ہیں. میں نے بولا ہاں. بولتے ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. اچھا. میں نے بولا کیوں بھائی؟ بولتے آپ شیعوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. میں نے بولا میں لڑکی تو نہیں ہوں کہ گھر میں بیٹھوں. میرے ساتھ جو بھی بیٹھے گا ان کے ساتھ بیٹھوں گا. میں نے بولا بولتے میں بھی سید ہوں. میں نے بولا آپ کس امام کی اولاد میں سے؟ جس طرح امام نقی علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ نقفی ہیں. امام موسیٰ کاظم کی جو اولاد ہے وہ کاظمی سید ہے. بولتے ہمارے امام تو حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور حضرت عمر ہے اور یہ سارے ہمارے امام ہیں. میں نے بولا ائمہ اہل بیت کی بات کرتا ہوں جو 12 ائمہ اہل بیت ہے. وہ کہنے لگے یہ تو میں مولوی صاحب سے پوچھوں گا. میں نے بولا آپ اپنے آپ کو سید بھی کہتے ہیں اور مجھے ڈراتے بھی ہیں دمکاتے بھی ہیں اور مجھے یہ کہتے ہیں کہ گھر بھی آؤں گا یہ بھی کروں گا. اور میں نے جب آپ سے یہ پوچھا آپ کون سے سید ہیں تو آپ کے امام بہت سارے ہو گئے. تو اس طرح دمکیا فلانا ڈنگانا. لیکن ہم ان چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں اس لیے کہ یہ تو جب آپ اتحاد کی بات کریں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جوڑنے کی بات کریں گے تو یہ تکلیفات تو ہوتی ہیں. تکفیر کا خاتمہ کیسے ممکن ہے پاکستان میں؟ مفتی صاحب بہت بڑا سوال ہے. قبلہ میں یہ چاہتا ہوں ہم مل کر یہ جو تکفیر ہے نا جی اس کے خاتمے کے لیے کام کریں اس کے خاتمے پہ بات کریں. بالکل. یہ کسی کو کافر قرار دینا ساری برائیوں کی جڑ یہی ہے. آج آپ دیکھ لینا کہ وطن عزیز مشکلات کا شکار ہے. بالکل بہت زیادہ. فتنۃ الخوارج جو ہے وہ عوام کو بھی قتل کر رہا ہے. نہتے معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے. بچے عورتیں بوڑھے کوئی اس سے محفوظ نہیں رہا. جوان ٹرین کو ابھی نشانہ بنایا گیا. جی. ایک طرف باغیوں کا سامنے دوسری طرف سے فتنۃ الخوارج کا. جی. پاک فوج ان سے نبرد آزما ہو رہی ہے. ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں. ہمارے جوان دلیری کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. وطن کی سرحدوں کا دفاع کر رہے ہیں. ایک طبقہ پاکستان کے اندر ایسا ہے کہ جو کوشش کر رہا ہے کہ عوام اور فوج کے درمیان میں خلیج ڈالے. ایسے میں شاہ صاحب کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو خارجیت ہے یہ اصل اس کی بنیاد تو تکفیریت ہے نا. انہوں نے امام علی کو کافر کہا. انہوں نے اہل البیت کو کافر کہا. بالکل الیاذ باللہ. اہل البیت کے امام کو انہوں نے کافر کہا ہے یہ خارجیوں نے. تو کیا ہم
ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں خارجیت کا اور فتنۃ الخوارج کا خاتمہ ہو؟ اچھا مفتی صاحب، سب سے پہلی بات یہ، اگر آپ ان تکفیریوں سے پوچھیں نا کہ آپ تکفیر کیوں کرتے ہیں، کسی کو کافر کیوں کہتے ہیں، تو آپ کو سب سے پہلے مثال دیتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کو برا بلا کہتے ہیں ہم ان کو ضرور کافر کہیں گے۔ پرسوں میں نہیں، یہ سب کو کہتے ہیں، یہ سب سنیں نا، یہ مجھے کہتے ہیں، میں نے کبھی صحابہ کو برا کہا نہیں کہا، میں نے کبھی کہا ہے، کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ ہاں تو یہ کہیں گے تو امام ہم شافعی نے جو یہ تشیع کہا کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا، ہمیں تو اس لیے کہتے ہیں۔ امام شافعی نے جو یہ کہا تھا کہ اگر اہل البیت کی محبت رفض ہے تو جن اس گواہ ہو جائے میں رافضی ہوں۔ بالکل، انہوں نے کب صحابہ کو برا کہا تھا کہ جو ان کو لوگوں نے رافضی کہنا شروع کر دیا؟ جی تو یہ تو امام نسائی کو کیوں ٹھڈے مار کے شہید کیا گیا؟ بالکل، عمار بن یاسر کو کس نے شہید کیا؟ عمار بن یاسر کا سر کاٹ کے کون پھراتا رہا ہے؟ ادھر سے ادھر کون لے کے جاتا رہا انعام کے لیے؟ حجر بن عدی کو کس نے ہاتھ باندھ کے قتل کیا ہے، گردن ماری ہے؟ کون تھے؟ قبروں سے کس نے نکالا ہے؟ ابھی یہ 2012 میں انٹرنیٹ کے اوپر ویڈیو موجود ہے، حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان کو قبر سے نکالا گیا۔ کون ہیں یہ لوگ؟ کیا یہ لوگ صحابہ کو برا کہتے تھے؟ تو بھائی یہ تو خیر الزام ہے ان کا کہ یہ صحابہ کو برا کہتے ہیں، کچھ اور وجہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ حضرت کی یہ لوگ جو تکفیر کرتے ہیں نا، اس کی کچھ اور وجہ ہے۔ آپ کے نزدیک مزید کیا ہے؟ میرے نزدیک جو میں ان سے سنتا ہوں نا کہ تکفیر کی وجہ یہ ہے کہ مقدسات کا احترام۔ پرسوں میری جب علامہ صاحب سے ملاقات مطلب ہوئی، مقدسات کا احترام کیسے کریں؟ شیعہ لوگ کیسے مقدسات کا احترام کریں؟ میرا نظریہ ہے کہ بھئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ٹھیکیدار نہ بنے کہ زبردستی آپ کو منوائے کہ آپ صحابہ کو مانیں، نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح ہے، آپ صرف توہین نہ کریں، ماننا کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ مانے، توہین نہ کرے بس۔ توہین سے کیا مراد ہے؟ توہین ان کے اوپر تبرہ، ان کے اوپر لعنتیں، اور بعض تو باہر ممالک میں بیٹھ کے نعوذ باللہ وہ ان کو بے ایمان سمجھتے ہیں، کافر کہتے ہیں، دیکھا ہے ہم نے۔ لیکن دوسری بات یہ، جس طرح آپ نے مجھ سے پوچھا نا، یہی سوالات میں نے تشیع کے بڑے بڑے بزرگوں سے بھی کیے ہیں، اور میں نے یہی کہا کہ بھئی آپ کے ہاں فلانا لندن میں بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں، کیا وہ شیعہ ہیں؟ آپ نے کبھی ان سے برات کا اعلان کیا ہے؟ یہ چند دنوں پہلے میں اسلام آباد میں ایک بہت بڑے عالم، نام ضروری نہیں ہے، میں ان کے پاس بیٹھ گیا، میں نے کہا کہ بھئی فلانا جو ہے نا، وہاں بیٹھ کے آپ یہاں اتحاد کی بات کرتے ہیں، شیعہ سنی مل کر اتحاد کریں، وہ جو کام کر رہے وہ کیا کر رہے؟ وہ تو اس نے اتحاد کی دھجیاں اڑائی، کہنے لگے شاہ صاحب زیادہ باتیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے تقریباً 17-18 چینل ایسے ہیں جن کا کام ہے کہ شیعہ سنی فسادات بنے۔ ہمارے بزرگوں نے منع کیا ہے کہ بھئی ان کے ساتھ ان کا سننا حرام ہے۔ اچھا، اور اسی طرح 17-18 چینلوں کے علاوہ جن کے آپ نام لے رہے ہیں کہ فلانا کر رہے ہیں، ہمارے مجتہدین نے کہا ہے کہ ان کا سننا حرام ہے۔ اور پھر جو میں نے آپ سے پہلے پوچھا، ان کے مجتہدین کا یہ فتوی ہے کہ ام عائشہ امہات المؤمنین کا احترام واجب ہے۔ میں نے بولا اگر یہ نظریہ یہ تمام تشیع کے اندر پھیل جائے تو پھر تکفیریوں کی زبانیں بند ہو جائے گی۔ صحیح۔ تو اس نے مجھے خوشی ہوئی کہ بھئی ایسے بھی لوگ ہیں کہ بھئی وہ، یہ تو ان کے رہبر کا فتویٰ ہے نا، جی رہبر علی خامنہئی صاحب، ان کا فتویٰ ہے کہ جو اہل سنت کی مقدسات ان کی توہین حرام ہے۔ اچھا، یہ ایسا نہیں ہے کہ جو شیعہ ہیں وہ اس کو گپ شپ سمجھتے ہوں، جب رہبر نے کہہ دیا حرام ہے تو حرام ہے، بالکل، شیعہ بھی اس کو لیکن بہت سارے ہیں تو اس کے باوجود بھی کر رہے ہیں۔ نہیں، وہ شیعہ نہیں ہے نا، وہ شیعہ نہیں ہے، وہ بھائی اگر وہ شیعہ ہوتے تو وہ ان کی بات مانتے نا، جی، سیستانی صاحب کی بات مانتے نا، وہ خامنہئی صاحب کی بات مانتے۔ بھائی ان کے علاوہ شیعہ تو اور کون ہے؟ 2-4 لوگ ہیں دائیں بائیں کے، اور کون ہے شیعہ؟ بھائی یہی لوگ ہیں نا جو اب اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں بھائی ہم شیعہ ہیں اور ہم پھر بھی خامنہئی صاحب کی بات کو نہیں مانیں گے، ہم تو کرتے رہیں گے، اہل سنت کی مقدسات کی توہین کرتے رہیں گے، ہم بولتے رہیں گے، تو آپ کی بات کون مانے گا؟ وہ آپ کون ہیں بھائی؟ تو جو تشیع چل رہی ہے، جو ایک تسلسل ہے ان کا، یہ ہر جماعت کے اندر ہے۔ جی، تو یہ آپ نے ایک بڑی بات کہی کہ ان کے جو اکابر ہیں انہوں نے فتویٰ دیا ہوا ہے اور اسی پر ان کے لوگوں کو ماننا چاہیے۔ اچھا، میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ یہ
جو یہ ایلیمنٹ ہے نا جو خاص طور پر سوشل میڈیا کے اوپر، ایک بھئی آپ اختلاف ضرور رکھیں، بالکل آپ اختلاف رکھیں کہ ثقیفہ میں کیا ہوا، غدیر کیا ہے، ہم بھی بیان کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ چڑ بنا لیں۔ اگر آپ یہاں سے چڑ بنائیں گے تو اگر کل اس نے بغض میں آ کر یہاں ہی کر دیا، اور یہ ایک اہل سنت کی مجبوری بھی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں کہ یہاں پر جو یہ جو نفرت پھیلانے والے جو طبقات ہیں نا، یہ دونوں طرف ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ جیسے ابھی پچھلی وقت میں ہماری گفتگو ہوئی، جناب عمار سے بھی بڑھ کر آپ آگے نکل جائیں، خامنہئی سے بڑھ کر آپ شیعہ بن جائیں، یہ وہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نفرت پھیلانے والے لوگ ہیں۔ بالکل۔ تو مجھے ذرا پھر میچ اتحاد کے کام آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، گزارا کرتے ہیں، طالب علم ہیں ہم، تو پھر جب ان کی بزرگوں کی یہ باتیں سنتا ہوں کہ بھئی یہ تو یہ کہتے ہیں، ان کو سننا حرام سمجھتے ہیں، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے نام پر ہی ایسے چینل چل رہے ہیں جو غیر کا اعلی کار بن کر وہ شیعہ سنی کے فسادات کو بڑھا رہے ہیں۔ اچھا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو نہیں پتہ کہ یہ کون ہے اور کیا کر رہے ہیں، لیکن جو سمجھدار ہیں بالکل اسی انداز سے ہمارے اہل سنت کے اندر کتنے تکفیری ہیں جو ہمیں بھی، مجھے بھی نقصان پہنچا رہے اور آپ کو بھی نقصان پہنچا رہے، تسنن کو بھی نقصان پہنچا رہے۔ بہت اچھی گفتگو آپ کے ساتھ رہی ہے علامہ صاحب، شاہ صاحب، بہت اچھی آپ نے گفتگو کی ماشاءاللہ سے، مجھے بہت خوشی ہوئی، آپ تشریف لائے، پروردگار آپ کو آپ کے علم میں برکتیں دے، آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، جہاں آپ خیر کے کام کر رہے ہوں تو اس کے اندر پروردگار آپ کی مدد کرے۔ دوستو، یہ تھے ہمارے ساتھ طیب شاہ صاحب، جنہوں نے کچھ سوالات مجھ سے کیے، کچھ سوالات میں نے ان سے کیے۔ اس طرح ایک دوسرے کو سمجھنے کا یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتے رہنا چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس طرح کی کوششیں جاری رکھ کے مختلف جو فیت کے لوگ ہیں، مختلف مسالک مذاہب کے لوگ ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پر لے آئیں گے۔ جو سب سے اچھی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے نظریے کو مدلل طور پہ بیان کریں، دلیل کے ساتھ بیان کریں، اپنے مدعا میں ہم مضبوط ہوں، ٹھوس ہوں، لیکن وہیں پر ہم یہ ضرور خیال رکھیں کہ دوسروں کی جو مقدسات ہیں اس کی توہین نہیں ہونی چاہیے، اور ساتھ میں یہ بھی ہم خیال رکھیں کہ اہل البیت علیہم السلام وہ ہر جگہ پر مقدم ہیں، افضل ہیں، اور ان کی تعلیمات کی ترویج ہونی چاہیے تاکہ پاکستان کے اندر اور دنیا بھر کے اندر امن ہو، محبت ہو، بھائی چارہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔